मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, और अब से कुछ देर कबल जो है वो बड़ी अहम समाअत हुई। और अहम समाअत क्या थी कि पंजाब के जनरल इंतखाबात से मुतल्लिक़, ख़ासकर पंजाब के अंदर जो सूबाई इंतखाबात होने हैं, जिसकी तारीख़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई, जिसका शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया कि 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, तो उस मामले पर आज फिर से समाअत हुई। आप भी हैरान होंगे कि कैसे समाअत हो गई, क्योंकि पहले ये ओपन कोर्ट में मामला था, फिर इन चैम्बर चला गया, तो आज इन चैम्बर से दोबारा मामला जो है वो ओपन कोर्ट में आ गया। तो ओपन कोर्ट में आज समाअत थी, और बेंच आपके सामने है कि वो इमरानदार जजेज़ या इमरान खान के जो सहूलतकार जजेज़ हैं, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके साथ जो थे वो जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन, ये 3 जजेज़, जब मैंने नाम बताया तो आप समझ गए होंगे कि ये इन 3 जजेज़ ने मिल बैठ कर जो है आज फिर समाअत की। लेकिन आज की समाअत का मुद्दा ये था कि वज़ारत दिफा ने वाज़े और दो टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को जो है एक किस्म का इनकार किया, बल्कि आईना दिखाया। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी आईना दिखाया कि भाई जो आप सहूलतकारी कर रहे हो, जो आप तारीख दे रहे हो, जो आप शेड्यूल दे रहे हो, उसमें तो इंतखाबात कराना मुमकिन ही नहीं है। वज़ारत दिफा के बकौल कि हमारी जो इंगेजमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है। हम वहाँ से अपनी फोर्सेस को निकाल के पंजाब के लिए, इमरान खान की तख्त लाहौर की सहूलतकारी के लिए हम अपनी फोर्सेस तो नहीं दे सकते। कि अगर हम यहाँ पे फोर्सेस देंगे, सिक्योरिटी देंगे, तो जहाँ पे इतने अरसे से हम वो कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे सारे मामलात जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और ये भी कि पंजाब के अंदर जो अमन है ये खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस की वजह से ही है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो बहरहाल इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़े तौर के ऊपर कहा भाई मुमकिन ही नहीं है इंतखाबात कराना। जो हमने तारीख़ दी है बकौल इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर का जो तारीख़ है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तारीख़ दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख़ दिया है वो तो सहूलतकारी का तरीक़ है ना। 14 मई इमरान खान की वाज़ेह सहूलतकारी का तरीक़ है। लेकिन इसके साथ साथ ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का भी ज़िद है कि बंदियाल ये चाहता है कि मेरी रिटायरमेंट से कबल जो है ये इंतखाबात हो जाए। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल सितंबर में रिटायर हो रहा है, और उसकी ये ख्वाहिश है कि सितंबर में रिटायरमेंट से कबल जो है मैं ये जनरल इलेक्शन और ख़ासकर तख्त लाहौर के इक़्तिदार से मुतल्लिक़ फ़ैसला जो है वो करके जाऊँ। तो इसी वजह से वो इस ज़िद पे अड़ा हुआ है। तमाम अब जो समाअत हुई, जो आज समाअत हुई, ये समाअत जो है इसका पहलू ही थोड़ा यकसर मुख्तलिफ था। देखिए पहले वही PDM की जमातें जिनको ये बंदियाल सुनने पे राज़ी नहीं था, जिनको बंदियाल ने फ़रीक तक नहीं बनने दिया, वो इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इस्तदाएँ करती रही, कहती रहे कि भाई हम भी पाकिस्तान में सियासी स्टेक होल्डर हैं, हम भी पंजाब के स्टेक होल्डर हैं, हमें भी सुना जाए। लेकिन इन्होंने उनको फ़रीक तक नहीं बनने दिया, उनको सुना तक नहीं, और एक तरफा फ़ैसला इमरान खान की सहूलतकारी के लिए इन्होंने जारी कर दिया। 14 मई का जो फ़ैसला था ये एक तरफा था ना इलेक्शन कमीशन राज़ी, ना वज़ारत दिफा राज़ी, ना उसमें PDM की जमातें राज़ी, माँ सिवाय PTI के और इन इमरानदार जजेज़ के या इन सहूलतकार जजेज़ के। और इस फैसले में कौन राज़ी था? कोई अवाम राज़ी नहीं थी, कोई भी एग्री नहीं था। तो इसके बावजूद जो है अब इन्होंने जो है जब वज़ारत दिफा की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई, अब इन्होंने जो है वो अलाउ किया या बल्कि नोटिस जारी किए हैं कि PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जो दीगर जमातें हैं वो आएँ और अपना मौक़िफ़ सामने रखें। चलो वो कल आएंगी, मौक़िफ़ सामने रखेंगी। उसके साथ साथ सीनियर या उनकी जो कोर लीडरशिप है उसको भी नोटिस जारी किए हैं कि वो आके अदालत की मुआवनत करें। लेकिन एक साथ ये भी कहा है कि अगर फिर ये भी एक ऑप्शन दिया है कि सियासी मुज़ाकरात कर लें इमरान खान के साथ। अब यही है ना, मुज़ाकरात तो इमरान खान के साथ होने हैं। तो जमात इस्लामी की भी वो रेफरेंस दिया गया कि जमात इस्लामी इंगेज हुई है इमरान खान के साथ। और फिर जो PDM, तो ये अटार्नी जनरल ने कहा कि सर हमने तो पहले भी कहा था कि वी नीड अ टाइम, हमें वक्त दें, तो वक्त देंगे। ये क्या आपने लट उठा के रखी हुई है कि ये इलेक्शन कराएं, अभी वक्त दें, सारे मामलात हम सुलझा लेंगे। ऐसे तो नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट जो लट उठ ले के बैठ जाए कि अभी करो अभी करो अभी करो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का टाइम होता है और हर चीज़ अपने वक्त मुकर्रर पर जो है वो ही
ہوتی ہے۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے۔ بہرحال یہ تو ان کی ضد ہے 14 مئی کو انتخابات کرانا، اور دوسری بھی میں نے آپ کو ریزن بتائی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بھی جو ہے یہ انا اڑی ہوئی ہے، انا ہے کہ بھئی میری ریٹائرمنٹ سے قبل میں انتخابات کرا کے جاؤں۔ لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، پاکستان کا شہری جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، ایون کہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب تک یہ چیف جسٹس ہے اس وقت تک انتخابات ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ اگر عمر عطا بندیال جو انتخابات کرائے گا وہ ویسے ہی ڈسپیوٹڈ ہوگا، متنازع ہوگا، کیونکہ آلریڈی پنجاب کا جو انتخاب ہونا ہے صوبائی اسمبلی کا، اس کو ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے۔ جو ایکسٹرا مائلیج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کریز سے باہر نکل کے اس نے کھیلنے کی کوشش کی یا سہولت کاری کی کوشش کی، تو پورا کا پورا انتخابی جو پروسیس ہے وہ جو ہے متنازع بن گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت شیڈول جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن دیتا ہے، یہ بندیال تو نہیں دے سکتا، یہ 3 رکنی بینچ تو نہیں دے سکتا، انہوں نے شیڈول دیا۔ تو جب شیڈول انہوں نے دیا، جب انتخابات یہ کرا رہے ہیں، تو پھر وہ الیکشن کمیشن نے درست کہا نا کہ اگر سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ فیز یا مرحلہ وار انتخابات کرائیں تو بھی 6 مہینے درکار ہوں گے پنجاب میں مرحلہ وار انتخابات کرانے کے لیے۔ یوں آئینے دکھائے گئے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو سماعت ہے اس میں چیف جسٹس نے، اس ہم خیال ججز نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے، اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کل شاید اس معاملے کو جو ہے وہ کوئی منطقی انجام تک بھی پہنچائیں، کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، 5 عید کی چھٹیاں ہیں، تو کل کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اب یہ بھرم رکھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کہ اپنا بھرم رکھیں۔ اب ان کا بھرم باقی بچہ ہی کیا ہے، سہولت کاری میں انہوں نے پوری کی پوری سپریم کورٹ کو داؤ پہ لگایا، پورے کا پورا سپریم کورٹ کا وقار جو ہے وہ انہوں نے داؤ پہ لگایا۔ اب یہ بھرم اپنا بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن شاید وہ بھی کسی حد تک درست تو ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر وہ ایک دم ہی فیصلہ اب ریورس کر لیتے ہیں، فیصلہ ایک دم ریورس کر لیتے ہیں 14 مئی میں انتخابات والا، تو وہ پھر عمران، وہ جو یوتھیاز ہیں، جو عمران کے ٹائیگر فورس، وہ پھر ان ججز کے اوپر چڑھ دوڑے گی، تو یہ پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کی۔ وجہ سے کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو ان کی بھی شاید کچھ ایسی صورتحال بن جائے گی۔ تو ان کے پاس ایک آپشن تھا، بھئی آپ آئین کے مطابق چلو۔ جب آپ نے آئین سے انحراف کر لیا، جب آپ نے آئین کو یہاں تک مسلوب کر دیا، تو پھر آپ کی عزت کہاں ہوگی؟ یہ پی ڈی ایم اور پاکستان کی عوام تو آلریڈی آپ کو جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پورے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ کلنک آ گیا ہے۔ باقی آپ کی عزت بچی تھی یہ عمران ڈوز کے پاس، یوتھیاز کے پاس، تو اب جب یہ فیصلہ ریورس کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے۔ جو ہے نا اپنے آئین سے انحراف کرتا ہے، جو اپنے حلف سے انحراف کرتا ہے، وہ پھر اسی چیز کا حقدار ہے جس کے حقدار یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بننے جا رہے ہیں۔ لیکن اب بھی اس کی یہ کوشش ہے کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے، یہ کوئی پنچایت نہیں ہے۔ یہ پنچایت ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے کوئی درمیانی راستے، کوئی چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں، پورے پاکستان کے سٹیک ہولڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو جو ہے ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں پہلے انتخابات ہو جائیں باقیوں میں بعد میں ہو جائیں۔ اب تو واضح کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ مرحلہ وار انتخابات ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی، صوبائی اسمبلیوں کے بھی، یعنی کہ پنجاب خیبر پختونخوا میں انتخابات تب بھی ہوں گے جب سندھ اور بلوچستان میں انتخابات ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے، تو یہ ساری چیزیں اب کٹ اینڈ کلیئر ہو گئی ہیں۔ اب ججز کو کیا پڑا ہوا ہے کہ اب ہم اپنا فیصلہ واپس کیسے لیں، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اپنا فیصلہ واپس کیسے لیں۔ یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج یہی رونا رو رہے تھے، جذباتی پھر سے ہو گئے۔ تو کہتے کیا ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ ڈی جی ایم او، جو ڈی جی ملٹری آپریشن ہے، انہوں نے ہمیں بریفنگ دی ہے، اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، تو انہوں نے ہماری پوری تصویر جو ہے وہ کلیئر کی ہے۔ انہوں نے آرمی کا جو انگیجمنٹ ہے، اس کا جو لیمیٹیشنز ہیں، وہ سب سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو اب ہمارا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے فیصلہ جو دینا تھا وہ تو دے چکے ہیں، اب اس فیصلے کو واپس کیسے لیں۔ پھر انہوں نے ملبہ سیکٹری دفاع پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب کہتے ہیں جی سیکٹری دفاع تیاری کے ساتھ پیش نہیں ہوا۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، یا آپ کے پاس اپنا ریکارڈنگ موجود ہے، سب نے ریکارڈنگ بھی سنا، یہ سماعت
بات ہم سب کے سامنے ہو رہی تھی، اس ٹائم آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کا شیڈول جاری کیا تو اس نے یہی کہا نا بھائی، وزارت دفاع نے کہا ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، اکتوبر کے پہلے ہفتے تک جو ہے وہ فورسز اویلیبل ہوں گی، اس ٹائم ہی آپ انتخابات کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس فورسز موجود نہیں ہیں۔ یہ تو وزارت دفاع نے برملا الیکشن کمیشن کو بھی کہا، اور الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول جو دیا وہ ہوا میں تو نہیں دیا ہوا تھا نا، زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے پوری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے کہ کب فورسز اویلیبل ہوں گی، کب فنڈز اویلیبل ہوں گے، اچھا ملک کے اس ٹائم کے جو معاشی حالات کیا ہوں گے، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی کشیدگی کب منیمائز ہوگی، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے تو اس نے یہ شیڈول دیا ہوا تھا۔ آپ نے تو یہ شیڈول مانا نہیں، آپ نے اپنا شیڈول دے دیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ اس ٹائم ہمیں صحیح طور پہ بتایا نہیں گیا تھا۔ بھائی اس ٹائم تو آپ کو پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی بتانے کو تیار تھی نا۔ یہ فروق اچنیک ہر سماج، جب سماج شروع ہوتی تھی 27 مارچ سے لے کر 4 اپریل تک کی جو آپ نے سماعتیں کی ہیں، کون سی ایسی سماعت ہے جب فروق اچنیک جو پی ڈی ایم کی جانب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وکیل تھے وہ روسٹم پہ نہ آئے ہوں؟ جو ہی سماعت شروع ہوتی تھی وہ بیچارہ روسٹم پہ آتا، کہتا سر ہمیں بھی سن لو۔ آپ کہتے تھے نہیں جی ہم آپ کو بعد میں سن لیں گے، فیصلہ کریں گے آپ کو فریق بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ تم چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ بھئی یہ تو یک طرفہ پروسیڈنگ چلا رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہو کہ ہمیں صحیح طور پہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اب جب جو آپ کو بتلایا گیا ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور آپ کسی چیز کے حقدار ہو، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے نا، خدا کی قسم آپ تو طریق کے کوڑا دان میں پڑے ہوگے نا۔ آپ جیسے کئی لوگ آئے ریٹائر ہو گئے، وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ بنے پھرتے تھے، اپنے آپ کو تمندار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ آج وہ کہاں پہ ہے ثاقب نثار کہاں پہ ہے؟ کون اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے؟ یہی کچھ جو ہے بندیال صاحب آپ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی کا ازالہ بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کریں۔ ہمارا آپ سے یہی ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کفارہ بھی نہیں ادا کر رہے، اور الٹا ابھی تک جو ہے وہ سہولت کاری پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال کل دیکھیں گے سماعت کس سمت جاتی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈر کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور مذاکراتی حل یا مذاکرات کر کے حل نکالنے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا، حکم دیا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ تو اب کل نوٹسز جاری کیے ہیں، کل وہ سب آئیں گے تو صورتحال کلیئر ہوگی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ بندیالوی اونٹ جو ہے انتخاب والا، عمران کی سہولت کاری والا اونٹ، اب اس کو کس کروٹ وہ بٹھاتا ہے۔ بندیال آیا کہ اسی 14 مئی پہ ڈٹا رہتا ہے، یا پھر جو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر جس میں ایگری ہیں، جس میں الیکشن کمیشن، جس میں پولیٹیکل پارٹیز، جس میں وزارت دفاع، کہ اس کے مطابق یہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو بہرحال جڑے رہیے، کل دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔